جز بنا لیے دو کی بجائے، ایک ہے مبتدا، دوسرا خبر اور تیسرا متعلق خبر۔ اچھا ایسے ہی ہے جیسے آپ فعل لازم اور متعدی میں پڑھتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ فاعل اور مفعول اس کے ساتھ، مفعول کے ساتھ بھی، فعل اور فاعل کے ساتھ بھی مکمل ہو جاتا ہے جملہ فعلیہ، لیکن کبھی کبھی جملہ فعلیہ فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ دونوں، جی صحیح ہے نا۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی متعلق خبر نہیں ہوتا، صرف مبتدا خبر سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حامد بیٹھا ہے جملہ مکمل ہو گیا ہے، جی، حامد جالسن، ٹھیک ہے، حامد جالسن، حامد بیٹھا ہے، جی، سمجھ آ گئی، جملہ مکمل ہو گیا ہے مبتدا اور خبر کے سے۔ ساتھ بیٹھنا خبر ہے اور بیٹھنے والا جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے اس کا جس کا ہم بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن کبھی کبھی جو اٹیچ لفظ آ جاتے ہیں ان کو کہاں رکھیں گے، کس نام سے پہچانیں گے، کیا کہیں گے، تو ان کو کیا کہیں گے، متعلق خبر، ٹھیک ہے، مبتدا کے متعلق نہیں بات کرنی، صحیح، وہ لیڈر ہے، صحیح، تو متعلق خبر ہوگا یہ، جی، کلیئر ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ اب عربی تو محتاج نہیں ہے کہ ہے ہیں اس کی باتیں لے کے آئے، جملے کی بناوٹ، جی، جملے کی بناوٹ عربی کا مفہوم بتا دیتی ہے، صحیح، لیکن چونکہ ہم ہر بار عربی کے جملے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھتے ہیں، تو جب ہم اردو کا جملہ بنائیں گے تو ہم اپنی ہے اور ہیں لے کے آئیں گے تاکہ ہمیں اردو میں سمجھ آئے۔ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں اردو میں، حامد کرسی پر بیٹھا ہے، تو چوتھی شک بھی میں نے لگا لی ساتھ، صحیح ہے، تاکہ کوئی چیز کسر نہ رہے، تو 4 پوائنٹ بنا لی، جی، ٹھیک ہے۔ مرد عورتوں پر طاقتور ہیں یا عورتوں سے طاقتور ہیں بھی آ گیا، یہ بھی چوتھی شک ہو گئی۔ جب آپ اردو میں آئیں گے تو نمبر 4 بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، کیونکہ ادروائز اردو میں جملہ آپ کو مکمل نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو چیز ابھی بات ہم کر رہے ہیں، عربی زبان اس کی محتاج ہی نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے محتاجی دور ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کا کی کے کا ترجمہ عربی میں نہیں ہے، چلو ٹھیک ہی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، ہے اور ہیں کا ترجمہ عربی میں نہیں ہے۔ بیسیکلی عربی زبان میں ان چیزوں کی اضافی ضرورت نہیں ہے، جملے کی بناوٹ ایسا ترجمہ ہماری زبان دیتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ان کی جملے کی بناوٹ اٹ سیلف اس ترجمے کو مکمل کر دیتی ہے، تو لہذا اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو وہ لے کے آئیں تو اس پہ بات کریں، وہ لینگویج اس بات کی محتاج ہی نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جملہ اسمیہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ملا کر جملہ بناتا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مبتدا، خبر، متعلق خبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مبتدا کے جو اجزاء ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم اسم کی بات کرتے ہیں تو 4 چیزیں اس وقت ہی ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے، وہ کون سی ہیں؟ جنس ہے، عدد ہے، وسعت ہے، اعراب ہے۔ یہ 4 چیزیں ہر وقت جب بھی اسم کی بات عربی زبان میں ہوگی تو آپ کے بالکل کان کھڑک جانا چاہیے کہ اب ان کا کیا ہوگا، صحیح، آپ اس کے بغیر اس کو کہیں بھی نہیں پہچان سکتے، اور یہ اس طرح آئیں گے۔ ہمارے اسی اگلے لیکچر میں ہم ان کو موازنہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں بھی تھوڑا بہت ٹچ دیں گے۔ تو جب ہم نے اسم کا کہا ہے کہ مبتدا جس جملے میں اسم ہو اور اسم سے شروع ہو جملہ، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، تو اس کے اجزاء میں پہلا جز جو ہے مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اسم ہے یہ تو ہم نے 4 چیزوں کو انشور کرنا ہے، بھئی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے وسعت کے اعتبار سے، صحیح، یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے، جی، یہ تعداد کے اعتبار سے 1 ہے یا زیادہ ہے، 2 ہیں یا تسنیہ یا جمع، ٹھیک ہے نا۔ جی، تو
اعراب کے اعتبار سے اس کی حالت کیا ہے؟ تو چاروں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، تب ہی آگے بڑھنا ہے. صحیح. اس کے بغیر آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو مبتدا اور خبر کو علیحدہ کر سکیں یا مبتدا اور خبر کا جوڑ بنا سکیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ خبر کا سٹیٹس کیا ہے یا خبر اکثر اوقات یا کثرت کے ساتھ کیا ہوتی ہے، آپ کیسے کسی جملے کو کہہ سکتے ہیں چل بھائی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے؟ نہیں، ٹیکنیکلی آپ کو اسم کی چاروں حالتیں پہلے آنی چاہیے. نمبر 2، جو جملہ اسمیہ کے قواعد کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد کریں زبانی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. صحیح. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ. نکرہ ہوگی. فرق پڑ گیا. بالکل. وسعت کے اعتبار سے دونوں مختلف ہو. جی یہی جملہ اسمیہ میں فرق ہے مرکب توصیفی سے. صحیح. ہم نے پڑھا تھا نا مرکب توصیفی، اس میں جو وسعت ہوگی دونوں کی ہوگی، دونوں کی ایک ہی ہوگی. جو جنس ہوگی دونوں کی ہوگی، مطابقت ہوگی. چاروں چیزیں مطابق میں آئیں گی. بالکل. جو اعراب ہوگا دونوں کا سیم ہوگا، جو جنس ہوگی دونوں کی ہوگی. تو چاروں جو چیزیں ہیں مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء کی، موصوف اور صفت کی. جی موصوف بھی مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا. جی وہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگا. بالکل. وہ اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع. تب مرکب توصیفی ہوگا. تو ایک لفظ ایسا لکھا ہے جو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ. نمبر 1، کسی بھی جملے میں جا کے آپ کچھ یہ سوچ بچار کرنے کے لیے کہ میں جملہ اسمیہ پہچانوں، تو آپ کو سب سے پہلے اسم کو پہچاننے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے صحیح. کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یا نکرہ ہے. صحیح. تب ہی آپ جا کے پہچانیں گے ان دونوں میں سے. ہمارے پاس ہے حامد جالس علی الکرسی. اب دیکھیں حامد جو ہے کسی شخص کا نام ہے. جی بالکل. کسی شخص یا جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اس کو اس میں علم کہتے ہیں، عین لام میم. جی اس میں علم، اس کو اکثر جو بولا جاتا ہے وہ اس میں علم کہہ دیا جاتا ہے، کسی شخص کا نام یا شہر کا نام وغیرہ. تو اس کو اس میں علم کہتے ہیں. تو یہ معرفہ کی پہلی قسم جو کتابوں میں لکھا آتا ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی 7 اقسام ہیں. جی تو یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو اس میں اشارہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے، مضاف بھی. وہ آگے چلیں گے، جو ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں اس کو مکمل کروں. تو یہ مبتدا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اور خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوگی. خبر نکرہ ہوگی. تو اسی کی بات دونوں پہ کرتے ہیں. دونوں کا پہلے موازنہ کرتے ہیں کہ بنیادی 2 ہی چیزوں سے جملہ اسمیہ بنتا ہے بنیادی طور پہ، مبتدا اور خبر. تو پہلا ڈفرنس دونوں میں آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوگا تو خبر بھی مرفوع ہوگی. صحیح. اگر منصوب ہے تو دونوں منصوب ہوں گے، مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے. تو سوری نہیں، یہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں. صحیح. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں باقی بچی، جنس اور عدد. ان کی مطابقت ہوگی. صحیح. ان دونوں کی جو بھی ان کی پوزیشن ہو، واحد اتنے انطراد یعنی واحد تثنیہ جمع یا مؤنث، دونوں کا یہ اس لیے میں نے اکٹھا کر دیا اور آگے مطابقت لکھ دیا. صحیح. ایک بار پھر بتا دوں، مبتدا اور خبر کا ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا جملے میں ہوتا ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، بالکل. خبر نکرہ ہوتی ہے وسعت کے اعتبار سے، اسم کی وسعت کے اعتبار سے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. صحیح. دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یہ بھی پکی بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی.